السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت زید بن حارثہ کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا، اور اس ضمن میں یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت زینب بنت جحش کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں شادی ہوئی. اس حوالے سے مزید میں نے کہا تھا بعض باتیں ہیں بیان ہونے والی. حضرت زینب بنت جحش کی عمر شادی کے وقت 35 سال کی تھی، اور عرب کے حالات کے لحاظ سے یہ عمر ایسی تھی جسے گویا ادھیڑ عمر، بڑی عمر کہنا چاہیے. حضرت زینب ایک نہایت متقی اور پرہیزگار اور مخیر خاتون تھیں. چنانچہ باوجود اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں صرف زینب ہی وہ بیوی تھیں جو حضرت عائشہ کا مقابلہ کرتی تھی. کچھ ہفتے میں یہ ذکر ہوا تھا کچھ، اور ان کی ہمسری کا دم بھرتی تھیں. حضرت عائشہ ان کے ذاتی، اس کے باوجود حضرت عائشہ ان کے ذاتی تقوی اور طہارت کی بہت مداح تھی، اور اکثر کہا کرتی تھیں کہ میں نے زینب سے زیادہ نیک عورت نہیں دیکھی. اور یہ کہ وہ بہت متقی، بہت راست کو، بہت صلہ رحمی کرنے والی، بہت صدقہ و خیرات کرنے والی، اور نیکی اور تقرب الہی کے اعمال میں نہایت سرگرم تھی. بس اتنی بات تھی کہ ان کی طبیعت ذرا تیز تھی، مگر تیزی کے بعد وہ جلد ہی خود آدم ہو جایا کرتی تھی. صدقہ اور خیرات میں تو ان کا یہ مرتبہ تھا کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اسرع و کنہ لحاقم بھی اطوال و کنہ یدا، یعنی تم میں سے جو سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی ہے وہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے فوت ہو کر میرے پاس پہنچے گی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس سے ظاہری ہاتھ سمجھے اور اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھی، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے زینب بنت جحش
کا انتقال ہوا تو تب جا کر ہم پر یہ راز کھلا کہ ہاتھ سے مراد صدقہ و خیرات کا ہاتھ تھا، نہ کہ ظاہری ہاتھ۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب مزید لکھتے ہیں کہ جیسا کہ اندیشہ کیا جاتا تھا کہ حضرت زینب کی شادی پر منافقین مدینہ کی طرف سے بہت اعتراضات ہوئے اور انہوں نے برملا طور پر تان کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر کے گویا اپنی بہو کو اپنے اوپر حلال کر لیا، لیکن جب اس شادی کی غرض ہی عرب کی اس جاہلانہ رسم کو مٹانا تھا تو پھر ان تانوں کا سننا بھی ضروری تھا۔ اس جگہ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ ابن سعد اور طبری وغیرہ نے حضرت زینب بنت جحش کی شادی کے متعلق ایک سراسر غلط اور بے بنیاد روایت نقل کی ہے، اور چونکہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے خلاف اعتراض کا موقع ملتا ہے، اس لیے بعض مسیحی مورخین نے اس روایت کو نہایت ناگوار صورت دے کر اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش کی شادی زید کے ساتھ کر دی تو اس کے بعد آپ کسی موقع پر زید کی تلاش میں ان کے مکان پہ تشریف لے گئے۔ اس وقت اتفاق سے زید بن حارثہ اپنے مکان پر نہیں تھے، چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر زید کو آواز دی تو زینب نے اندر سے جواب دیا کہ وہ مکان پر نہیں ہیں، اور ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہچان کر وہ لپک کر اٹھیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا اور واپس لوٹنے لگے۔ اب یہ راوی اس طرح کی روایت آگے لکھتے ہیں کہ مگر چونکہ حضرت زینب گھبرا کر ایسی حالت میں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں کہ ان کے بدن پر اوڑھنی نہیں تھی اور مکان کا دروازہ کھلا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑ گئی اور آپ نعوذ باللہ ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر یہ الفاظ گنگناتے ہوئے واپس لوٹ گئے کہ سبحان اللہ العظیم ہے، سبحان اللہ مصرف القلوب، کہ پاک ہے وہ اللہ جو سب سے بڑائی والا ہے، اور پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں، جدھر چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ جب زید بن حارثہ واپس آئے تو زینب نے ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا قصہ بیان کیا، اور زید کے دریافت کرنے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، انہوں نے آپ کے یہ الفاظ بیان کیے، اور زینب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بیان کیے اور کہا میں نے تو عرض کیا تھا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں، مگر آپ نے انکار فرمایا اور واپس تشریف لے گئے۔ یہ سن کر زید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا یا رسول اللہ، شاید آپ کو زینب پسند آ گئی ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور پھر آپ اس کے ساتھ شادی فرما دیں۔ آپ نے فرمایا زید، خدا کا تقویٰ کرو اور زینب کو طلاق نہ دو، مگر بھی پھر آگے روایت لکھنے والے اس طرح لکھتے ہیں کہ اس کے بعد زید نے زینب کو طلاق دے دی۔ یہ وہ روایت ہے جو ابن سعد اور طبری وغیرہ نے اس موقع پر بیان کی ہے، اور گو اس روایت کی ایسی تشریح کی جا سکتی ہے جو چندہ قابل اعتراض نہیں، بالکل قابل اعتراض نہیں ہوگی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ قصہ سرتا پا محض غلط اور جھوٹ ہے، اور روایت و درایت ہر طرح سے اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہے۔ روایتاً تو اس قدر جاننا کافی ہے کہ اس قصے کے راویوں میں زیادہ تر واقدی اور عبداللہ بن عامر اسلمی کا واسطہ آتا ہے، اور یہ دونوں شخص محققین کے نزدیک
بالکل ضعیف اور ناقابل اعتماد ہیں، حتیٰ کہ واقعی تو اپنی کذب بیانی اور دروغ بانی میں ایسی شہرت رکھتا ہے کہ غالباً مسلمان کہلانے والے راویوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور اس کے مقابلے میں وہ روایت جو مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے اختیار کی ہے، جس میں زید کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زینب کی بدسلوکی کی شکایت کرنا بیان کیا گیا تھا، وہ پچھلے خطبے میں بیان ہوئی تھی، اور اس کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا گیا تھا کہ تم خدا کا تقوی اختیار کرو اور طلاق نہ دو۔ یہ روایت جو ہے وہ بخاری کی روایت ہے، جو دوست اور دشمن کے نزدیک قرآن شریف کے بعد اسلامی تاریخ کا صحیح ترین ریکارڈ سمجھی جاتی ہے، اور جس کے خلاف کبھی کسی حرف گیر کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ بس اصول روایت کی روح سے دونوں روایتوں کی قدر و قیمت ظاہر ہے۔ اسی طرح عقلاً بھی غور کیا جاوے تو ابن سعد وغیرہ کی روایت کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا، کیونکہ جب یہ بات مسلم ہے کہ زینب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، حتیٰ کہ آپ ہی نے ان کے ولی بن کر زید بن حارثہ سے ان کی شادی کی تھی، اور دوسری طرف اس بات سے بھی کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اب تک مسلمان عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں، بلکہ پردے کے متعلق ابتدائی حکم حضرت زینب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد نازل ہوئے تھے۔ تو اس صورت میں یہ خیال کرنا کہ زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، صرف اس وقت اتفاقی نظر پڑ گئی اور آپ ان پر فریفتہ ہو گئے، ایک سری اور بدیہی بطلان اور جھوٹ ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یقیناً اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں دفعہ زینب کو دیکھا ہوگا، اور ان کے جسم کا حسن و قبا جو کچھ بھی تھا آپ پر عیاں تھا، اور گو اوڑھنی کے ساتھ دیکھا اور اوڑھنی کے بغیر دیکھنا کوئی فرق نہیں رکھتا، لیکن جب رشتہ اس قدر قریب تھا اور پردے کی رسم بھی اور حکم بھی نہیں سو شروع ہوا تھا، اور ہر وقت کی میل ملاقات تھی، تو اغلب یہی ہے کہ آپ کو کئی دفعہ انہیں بغیر اوڑھنی کے دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا ہوگا۔ اور زینب کا آپ کو اندر تشریف لانے کے لیے عرض کرنا ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت ان کے بدن پر اتنے کپڑے ضرور تھے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کے لیے تیار تھیں۔ بس جس جہت سے بھی دیکھا جائے یہ قصہ ایک محض جھوٹا اور بناوٹی قصہ قرار پڑتا ہے، جس کے اندر کچھ بھی حقیقت نہیں، اور اگر ان دلائل کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامل درجہ مقدس اور زاہدانہ زندگی کو بھی مدنظر رکھا جائے جو آپ کی ہر حرکت و سکون سے واضح اور عیاں تھی، تو پھر تو اس واحیات اور فضول روایت کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محققین نے اس قصے کو قطعی طور پر جھوٹا اور بناوٹی قرار دیا۔ مثلا علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں، علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں وضاحت کے ساتھ اس روایت کو سراسر جھوٹا قرار دے کر اس کے ذکر تک کو صداقت کی حد تک سمجھا ہے، اور یہی حال دوسرے محققین کا ہے۔ اور محققین پر ہی بس نہیں، بلکہ ہر شخص جسے تعصب نے اندھا نہیں کر رکھا، وہ اس بیان کو جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ہم نے قرآن شریف اور احادیث کی بنا پر مرتب کر کے پیش کیا ہے، اس لچر اور ناقابل التفات قصے پر ترجیح دے گا جسے بعض منافقین نے اپنے پاس سے گھڑ کر روایت کیا ہے، اور مسلمان مورخین نے جن کا کام صرف ہر قسم کی روایات کو جمع کرنا تھا، اسے بغیر کسی تحقیق کے اپنی تاریخ میں جگہ دے دی،
اور پھر بعض غیر مسلم مورخین نے مذہبی تعصب سے اندھے ہو کر اسے اپنی کتاب کی زینت بنایا۔ اس بناوٹی قصے کے ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، مرزا بشیر احمد صاحب نے یہ اپنی سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ یہ زمانہ اسلامی تاریخ کا وہ زمانہ تھا جبکہ منافقین مدینہ اپنے پورے زور میں تھے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی سرکردگی میں ان کی طرف سے ایک باقاعدہ سازش اسلام اور بانی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کی جا رہی تھی، اور ان کا یہ طریق تھا کہ جھوٹے اور بناوٹی قصے گھڑ گھڑ کر خفیہ خفیہ پھیلاتے رہتے تھے، یا اصل بات تو کچھ ہوتی تھی اور وہ اسے کچھ کا کچھ رنگ دے کر اور اس کے ساتھ 100 قسم کے جھوٹ شامل کر کے اس کی درپردہ اشاعت شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ قرآن شریف کی سورہ احزاب میں جس جگہ حضرت زینب کی شادی کا ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ منافقین مدینہ کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی شرارتوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ یعنی اگر منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں جھوٹی اور فتنہ انگیز خبروں کی اشاعت کرنے والے لوگ اپنی ان کارروائیوں سے باز نہ آئے تو پھر اے نبی ہم تمہیں ان کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیں گے، اور پھر یہ لوگ مدینہ میں نہیں ٹھہر سکیں گے مگر تھوڑا۔ اس آیت میں صریح طور پر اس قصے کے جھوٹا ہونے کی طرف اصولی اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر جیسا کہ آگے چل کے پھر ذکر آتا ہے اسی زمانے کے قریب قریب حضرت عائشہ کے خلاف بہتان لگائے جانے کا بھی خطرناک واقعہ پیش آیا، اور عبداللہ بن ابی اور اس کے بددیانت ساتھیوں نے اس افتراء کا اس قدر چرچا کیا اور ایسے ایسے رنگ دے کر اس کی اشاعت کی کہ مسلمانوں پر ان کا عرصہ عافیت تنگ ہو گیا، اور بعض کمزور طبیعت اور ناواقف مسلمان بھی ان کے اس گندے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ الغرض یہ زمانہ منافقوں کے خاص طور کا زمانہ تھا، اور ان کا سب سے زیادہ دل پسند حربہ یہ تھا کہ جھوٹی اور گندی خبریں اڑا اڑا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متعلقین کو بدنام کریں، اور یہ خبریں ایسی ہوشیاری کے ساتھ پھیلائی جاتی تھیں کہ بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اکابر صحابہ کو تفصیلی علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تردید کا موقع بھی نہیں ملتا تھا، اور اندر ہی اندر ان کا زہر پھیلتا جاتا تھا۔ ایسی صورتوں میں بعض بات میں آنے والے مسلمان جو زیادہ تحقیق اور تدقیق کے عادی نہیں تھے انہیں سچا سمجھ کر ان کی روایت شروع کر دیتے تھے، اور اس طرح یہ روایتیں واقدی وغیرہ کے قسم کے مسلمان جو تھے ان کے مجموعے جو تھے ان میں یہ راپ آ گئیں، مگر جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے صحیح احادیث میں ان کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا، اور نام محققین نے انہیں قبول کیا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش کے قصے میں سر ولیم میور نے جن سے یقیناً ایک بہتر ذہنیت کی امید کی جاتی تھی، واقعی کی غلط اور بناوٹی روایت کو قبول کرنے کے علاوہ اس موقع پر یہ دل آزار تان بھی کیا ہے کہ گویا بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ وہ معترض تھا، ان سے تو یہی امید ہونی چاہیے تھی، اور پھر جب حوالہ مل جائے مسلمانوں کا تو پھر ان کو مزید تان کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے کہ گویا بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
نفسانی خواہشات بھی ترقی کرتی جاتی تھیں، نعوذ باللہ. اور آپ نے حرم کی توسیع کو، میور صاحب آپ کے جو حرم کی جو توسیع تھی، شادیاں میں اضافہ تھا، میور صاحب اسی جذبے پر قرار دیتے ہیں، یہ جو یہی کہتے ہیں کہ یہ نفسانی خواہشات تھیں، نعوذ باللہ. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ میں بھی ایک مورخ کی حیثیت سے اس بات کو بیان کرتا ہوں بغیر کسی مذہبی بحث میں پڑھنے کے، مگر تاریخی واقعات کو ایک غلط راستے پر جب ڈالا جاتا ہے تو اسے دیکھ کر اس ناگوار اور غیر منصفانہ طریقے کے خلاف آواز بلند کرنے سے باز نہیں رہ سکتا. بس علاوہ مذہبی جذبات کے اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے سوال کے، جس پر ایک حقیقی مسلمان اور ایک مومن تو اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے، عقلی اور تاریخی حقائق جو ہیں وہ بھی اس بےہودہ بات کی نفی کرتے ہیں. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ بے شک یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی، اور یہ بات بھی مسلمہ تاریخ کا حصہ ہے کہ علاوہ حضرت خدیجہ کے آپ کی ساری شادیاں اس زمانے سے تعلق رکھتی ہیں جسے بڑھاپے کا زمانہ کہا جا سکتا ہے، مگر بغیر کسی تاریخی شہادت کے، بلکہ واضح اور صریح تاریخی شہادت کے خلاف یہ خیال کرنا کہ آپ کی یہ شادیاں نعوذ باللہ جسمانی خواہشات کے جذبے کے ماتحت تھیں، ایک مورخ کی شان سے بہت بعید ہے، اور ایک شریف انسان کی شان سے بھی بعید تر ہے. میور صاحب اس حقیقت سے بے خبر نہیں تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک 40 سالہ ادھیڑ عمر کی بیوہ عورت سے شادی کی، اور پھر 50 سال کی عمر تک اس رشتے کو اس خوبی اور وفاداری کے ساتھ نبھا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی. اور اس کے بعد بھی آپ نے 55 سال کی عمر تک عملاً صرف ایک بیوی رکھی، اور یہ بیوی حضرت سودا بھی حسن اتفاق سے ایک بیوہ اور ادھیڑ عمر کی خاتون تھیں. اور اس تمام عرصے میں جو جذبات نفسانی کے ہیجان کا مخصوص زمانہ ہے، آپ کو کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا. میور صاحب اس تاریخی واقعے سے بھی ہرگز ناواقف نہیں ہیں کہ جب مکے والوں نے آپ کی تبلیغی مساعی سے تنگ آ کر اور ان کو اپنے قومی دین کا خراب کرنے والا خیال کر کے آپ کے پاس عتبہ بن ربیعہ کو بطور ایک وفد کے بھیجا تھا، اور آپ سے بڑی پرزور استدعا کی تھی، درخواست کی تھی کہ آپ اپنی کوششوں سے رک جائیں، اور دولت اور ریاست کی تمنا دینے کے علاوہ ایک یہ درخواست بھی پیش کی کہ اگر آپ کسی اچھی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے ہم سے خوش ہو سکتے ہیں اور ہمارے دین کو برا بھلا کہنے اور اسے اس نئے دین کی تبلیغ سے باز رہ سکتے ہیں، تو آپ جس لڑکی کو پسند کریں ہم آپ کے ساتھ شادی کیے دیتے ہیں. اس وقت آپ کی عمر بھی کوئی ایسی زیادہ نہیں تھی، پھر جسمانی طاقت بھی بعد کے زمانے کی نسبت یقیناً بہتر حالت میں تھی، مگر جو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤسائے مکہ کے اس نمائندے کو دیا وہ بھی تاریخ کا ایک کھلا ہوا ورق ہے جس کے دہرانے کی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. اور یہ تاریخی واقعہ بھی میور صاحب کی نظر سے اوجھل نہیں تھا کہ مکے کے لوگ آپ کو آپ کی پیشکش سے قبل یعنی 40 سال کی عمر تک ایک بہترین اخلاق والا انسان سمجھتے تھے، مگر باوجود اس سب شہادتوں کے میور صاحب کا یہ لکھنا کہ 55 سال کی عمر کے بعد جب ایک طرف آپ کی جسمانی طاقتوں میں تباً انحطاط رما ہونے لگا تھا اور دوسری طرف آپ کے مشاغل اور ذمہ داریاں اس قدر بڑھ گئی تھیں جو ایک مصروف سے مصروف انسان کے مشاغل کو بھی شرماتی ہیں،
تو آپ عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے. یہ یقیناً ہرگز کوئی غیر متعصبانہ ریمارک نہیں سمجھا جا سکتا. یقیناً یہ تعصب سے بھرا ہوا ریمارک ہے. کہنے کو تو کوئی شخص جو کچھ بھی کہنا چاہے کہہ سکتا ہے، اور اس کی زبان اور قلم کو روکنے کی دوسروں میں طاقت بھی نہیں ہوتی. مگر عقل مند آدمی کو چاہیے کہ کم از کم ایسی بات نہ کہے جسے دوسروں کی جو عقل سلیم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو. میور صاحب ان کے ہم خیال لوگ اگر اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتار کر دیکھتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ محض یہ بات ہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادیاں آپ کے بڑھاپے کی عمر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جسمانی اغراض کی ماتحت نہیں تھی، بلکہ ان کی طے میں کوئی دوسری اغراض بھی مخفی تھی. خصوصاً جب کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کے ایام ایک ایسی حالت میں گزارے جس کی وجہ سے آپ نے اپنوں اور بیگانوں سب سے امین کا خطاب پایا. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں، اور ہر پڑھنے والے کو، تاریخ جاننے والے کو یقیناً یہی جذبات ہوتے ہیں کہ اس بات کے مطالعے سے کہ مجھے ایک روحانی سرور حاصل ہوتا ہے کہ آپ کی عمر کے جس زمانے میں آپ کی شادیاں ہوئیں وہ زمانہ ہے جب کہ آپ پر آپ کے فرائض نبوت کا سب سے زیادہ بار تھا، اور اپنی لاتعداد اور بھاری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں آپ بالکل محو ہو رہے تھے. اور ہر انصاف پسند شریف انسان کے نزدیک محض یہ ایک منظر ہی اس بات کی ایک دلیل ہے کہ آپ کی یہ شادیاں آپ کے فرائض نبوت کا حصہ تھیں، جو آپ نے اپنی خانگی خوشی کو برباد کرتے ہوئے تبلیغ و تربیت کی اغراض کے ماتحت کی تھی. ایک برا آدمی دوسرے کے افعال میں بری نیت تلاش کرتا ہے اور اپنی گندی حالت کی وجہ سے بسا اوقات دوسرے کی نیک نیت کو سمجھ بھی نہیں سکتا. مگر ایک شریف انسان اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے کہ بسا اوقات ایک ہی فعل ہوتا ہے جسے ایک گندا آدمی بری نیت سے کرتا ہے، مگر اسی کو ایک نیک آدمی نیک اور پاک نیت سے کر سکتا ہے اور کرتا ہے. اسلام میں یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں شادی کی غرض یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکیں، بلکہ گو نسل انسانی کی بقا کے لیے مرد اور عورت کا اکٹھا ہونا نکاح کی ایک جائز غرض ہے، مگر اس میں بھی بہت سی اور پاکیزہ اغراض بھی مد نظر ہیں. بس ایک انسان کی شادیوں کی وجہ تلاش کرتے ہوئے جس کی زندگی کا ہر حرکت اور سکون اس کی بے نفسی اور پاکیزگی پر ایک دلیل ہے، گندے آدمیوں کی طرح گندے خیالات کی طرف مائل ہونے لگنا اس شخص کو تو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جس کے متعلق یہ رائے لگائی جاتی ہے، مگر رائے لگانے والے دینے والے کے اپنے اندرونے کا آئینہ ضرور سمجھا جا سکتا ہے. بس اس سے زیادہ اعتراض کے جواب میں مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہتا کہ واللہ المستعان علی ما تصفون، واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ ہی ہے جس سے اس بات پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو. خلیفۃ مسیح ثانی نے بھی ایک نقطہ اپنا ایک نکاح کے خطبے میں بیان فرمایا تھا اس شادی اور نکاح کے حوالے سے، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی لڑکی کا نکاح زید سے کرایا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ نہیں کیا ہوگا، دعائیں نہیں کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ پر اتکال نہ کیا ہوگا، توکل نہیں کیا ہوگا، یا یہ سب باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوں گی. آپ نے استخارہ بھی کیا ہوگا، دعائیں بھی کی ہوں گی، مگر باوجود اس کے
اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوشش کو بارآور نہیں کیا. اب لکھتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے، تو نقطہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے، اس کی بات کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بات لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں ہے، خواہ قانون قدرت والی اولاد ہو یا قانون ملکی والی. بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، وہ ملکی قانون کے تحت اولاد تصور ہوتی ہے. قانون قدرت کے مطابق تو آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، مگر ملکی دستور اور اس وقت کے قانون شریعت کے مطابق آپ کی اولاد موجود تھی، جیسا کہ زید تھے، لوگ انہیں ابن محمد کہا کرتے تھے. حضرت زینب کے نکاح کے واقعے سے خدا تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اولاد وہی ہوتی ہے جو قانون قدرت کے مطابق ہو، یعنی جسمانی اولاد ہو. قانون ملکی والی اولاد حقیقی اولاد نہیں ہوتی. جو اڈاپٹ کیے ہوئے بچے ہوتے ہیں وہ بھی حقیقی اولاد نہیں ہوتی، اور نہ شریعت نے حقیقی اولاد کے لیے جو قوانین رکھے ہیں وہ دوسروں پر عائد ہوتے ہیں. اس بات کو قائم کرنے کے لیے واحد طریق یہی تھا کہ حضرت زید کی متعلقہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرماتے. اللہ تعالیٰ نے زید اور اس کی بیوی کے تفرقہ کو دور نہ ہونے دیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا دور ہو سکتا تھا، لیکن نہیں دور ہونے دیا، باوجود اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ بھی کیا تھا، دعائیں بھی کی تھیں، اللہ تعالیٰ پر اتکال کیا تھا، کوشش کی تھی، مگر حکمت الہی یہی تھی کہ زید اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جائے، تاکہ یہ ثابت ہو کہ قانون ملکی کے لحاظ سے اولاد قانون قدرت والی اولاد کی طرح نہیں ہوتی. یہ بھی ایک نقطہ ہے اس جو آپ نے بیان فرمایا، اس حکمت ہے اس شادی کے پیچھے. آزاد شدہ غلاموں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا، اس کے بارے میں سید خاتم النبیین میں مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ لوگوں کے پرانے خیالات کی اصلاح کی غرض سے آپ غلاموں اور آزاد شدہ غلاموں میں سے قابل لوگوں کی تعظیم و تکریم کا خیال دوسرے لوگوں کی نسبت بھی زیادہ رکھتے تھے. چنانچہ آپ نے بہت سے موقعوں پر اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ اور ان کے لڑکے اسامہ بن زید کو جنگی مہموں میں امیر مقرر فرمایا، اور بڑے بڑے صاحب عزت اور جلیل القدر صحابیوں کو ان کے ماتحت رکھا. اور جب ناسمجھ لوگوں نے اپنے پرانے خیالات کی بنا پر آپ کے اس فعل پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اسامہ کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کیا، اور اس سے پہلے تم اس کے باپ زید کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہو. اور خدا کی قسم، جس طرح زید امارت کا حقدار اور اہل تھا اور میرے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا، اسی طرح اسامہ بھی امارت کا اہل ہے اور میرے محبوب ترین لوگوں میں سے. اس ارشاد نبی پر جو اسلام کی حقیقی مساوات کا حامل تھا، صحابہ کی گردنیں جھک گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اسلام میں کسی شخص کا غلام یا غلام زادہ ہونا یا بظاہر کسی ادنا طبقہ سے تعلق رکھنا اس کی ترقی کے راستے میں حارج نہیں ہو سکتا، کوئی روک نہیں بن سکتا، اور اصل معیار بہر صورت تقویٰ اور ذاتی قابلیت پر مبنی ہے. پھر اس سے بڑھ کر یہ بھی کیا ہوگا کہ آپ نے اپنی حقیقی پھوپھی کی لڑکی زینب بنت جاش کو زید بن حارثہ سے بیاہ دیا. اور عجیب کرشمہ یہ ہے کہ سارے قرآن میں اگر کسی صحابی کا نام مذکور ہے تو یہی زید بن حارثہ ہیں. غلاموں کی اسلامی طریق پر آزادی کے بارے میں آپ مزید لکھتے ہیں کہ اسلامی طریق پر آزاد ہونے والے لوگوں میں سے
ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نظر آتی ہے جو ہر قسم کے میدان میں ترقی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے اور جنہوں نے مختلف شعبوں میں مسلمانوں میں لیڈر ہونے کا مرتبہ حاصل کیا۔ صحابہ میں زید بن حارثہ ایک آزاد شدہ غلام تھے، مگر انہوں نے اتنی قابلیت پیدا کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قابلیت کی وجہ سے بہت سی اسلامی مہموں میں انہیں امیر العسکر یعنی پورے لشکر کا امیر مقرر فرمایا، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی حتیٰ کہ خالد بن ولید جیسے کامیاب جرنیل بھی ان کی مدد میں رکھے۔ حضرت زید غزوہ بدر، احد، خندق، حدیبیہ، خیبر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہر تیر اندازوں میں سے شمار ہوتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی، یہ غزوہ بنو مستلق کا دوسرا نام ہے جو شعبان 5 ہجری میں ہوا تھا سیرت الحلبیہ کے مطابق، وہاں اس کے لیے جانے لگے تو حضرت زید کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا آپ نے۔ حضرت سلمہ بن اقوا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی اور 9 ایسے سرایا میں شامل ہوا، وہ جنگیں جن میں آنسم شامل نہیں ہوئے تھے لشکروں میں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر حضرت زید بن حارثہ کو امیر لشکر مقرر کیا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو جب بھی کسی لشکر کے ساتھ روانہ فرمایا تو ہر دفعہ اس لشکر کا امیر ہی مقرر فرمایا، اور اگر حضرت زید بعد میں بھی زندہ رہتے، حضرت عائشہ کہتی ہیں، تو آپ انہیں کو امیر مقرر فرماتے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب سید خاتم النبیین میں لکھتے ہیں کہ غزوہ صفوان، جسے غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں، جو 2 ہجری میں جمادی الاخر جو 2 ہجری میں ہوا، اس کے بارے میں بیان کرتے کہتے ہیں کہ غزوہ عشیرہ کے بعد ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے 10 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ مکے کے رئیس قرظ بن جابر فہری نے قریش کے ایک دستہ کے ساتھ کمال ہوشیاری سے مدینہ کی چراگاہ پر، جو شہر سے صرف 3 میل پر تھا، اچانک حملہ کیا اور مسلمانوں کے اونٹ وغیرہ لوٹ کر چلتا ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ہوئی تو آپ فوراً زید بن حارثہ کو اپنے پیچھے امیر مقرر کر کے اور مہاجرین کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر اس کے تعاقب میں نکلے اور صفوان تک، جو بدر کے پاس ایک جگہ ہے، اس کا پیچھا کیا، مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ اس غزوے کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں، جس کی پہلے وضاحت کی تھی۔ اور غزوہ عشیرہ جو ہے وہ اس کے بارے میں مختصر بتا دوں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے بد ارادوں کی خبر ملی تو آپ یہ خبر سن کے مدینہ سے نکلے اور ساحل سمندر کے پاس عشیرہ مقام تک پہنچے۔ گو قریش سے مقابلہ نہیں ہوا وہاں، لیکن وہاں قبیلہ بنو مدلج کے ساتھ بعض شرائط پر معاہدہ ہوا، آپس میں امن کا معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ تو عشیرہ مقام تھا سمندر کے کنارے، وہاں گئے تھے اس خبر سن کے کہ کافر وہاں جمع ہو رہے ہیں اور شاید فوج اکٹھی ہو رہی ہے، تو آپ نے سوچا کہ وہیں باہر نکل کے ان کا مقابلہ کیا جائے، لیکن بہرحال جنگ نہیں ہوئی، اور اس خبر کا یہ فائدہ ہوا کہ قبیلے سے آپ کا امن کا معاہدہ ہو گیا۔ غزوہ اور سریہ کے بارے میں یہی وضاحت کر دوں کہ غزوہ اسے کہتے ہیں، بعضوں کو نہیں پتہ ہوگا، کہ جس مہم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے، اور سریہ یا باس اسے کہتے ہیں جس میں آپ شامل نہیں ہوئے۔
غزوہ اور سریہ دونوں میں یہ بھی واضح ہو جائے کہ تلوار کے جہاد کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر وہ سفر جس میں جنگ کی حالت میں شریک ہوئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غزوہ کہلاتا ہے، خواہ وہ خصوصیت سے لڑنے کی خاطر نہ بھی کیا گیا ہو لیکن بعد میں مجبوری سے جنگ کرنی پڑی ہو۔ اسی طرح سریہ بھی ہے، بس ہر غزوہ اور سریہ لڑائی کی مہم کے نہیں ہوتا۔ غزوہ عشیرہ میں بھی جیسا بیان ہوا کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ بدر سے روانہ ہوتے وقت جب جنگ بدر ختم ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو مدینہ کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہ آگے آگے جا کر اہل مدینہ کو فتح کی خوشخبری پہنچا دیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچ کر مدینہ والوں کو فتح کی خبر پہنچائی، جس سے مدینہ کے صحابہ کو اگر ایک طرف اسلام کی عظیم الشان فتح ہونے کے لحاظ سے کمال درجہ خوشی ہوئی تو اس لحاظ سے کسی کو اگر افسوس بھی ہوا کہ اس عظیم الشان جہاد کے ثواب سے وہ خود محروم رہے، اور اس خوشخبری نے اس غم کو بھی غلط کر دیا جو زید بن حارثہ کی آمد سے تھوڑی دیر قبل مسلمانان مدینہ کو عموماً اور حضرت عثمان کو خصوصاً رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہنچا تھا، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بیمار چھوڑ کر غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور جس کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شریک غزوہ نہیں ہو سکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کے ایک سریہ جو جمادی الاخر سن 3 ہجری میں کردہ کے مقام کی طرف بھیجا گیا تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کے حملوں سے کچھ فرصت ملی تو مسلمانوں کو ایک خطرے کے سدباب کے لیے وطن سے نکلنا پڑا۔ اب تک قریش اپنی شمالی تجارت کے لیے عموماً حجاز کے ساحلی راستے سے شام کی طرف جاتے تھے، لیکن اب انہوں نے یہ راستہ ترک کر دیا کیونکہ اس علاقے کے قبائل مسلمانوں کے حلیف بن چکے تھے اور قریش کے لیے شرارت کا موقع کم تھا، بلکہ ایسے حالات میں وہ اس ساحلی راستے کو خود اپنے لیے خطرے کا موجب سمجھتے تھے۔ بہرحال اب انہوں نے اس راستے کو ترک کر کے نجدی راستہ اختیار کر لیا جو عراق کو جاتا تھا، اور جس کے آس پاس قریش کے حلیف اور مسلمانوں کے جانی دشمن پہلے راستے میں تھے، مسلمانوں کے جن سے معاہدہ ہوا تھا وہ تھے، اور اس راستے کو جس کو اختیار کیا قریش نے وہاں ان کے اپنے معاہدے والے تھے اور وہ لوگ اور قبائل آباد تھے جو مسلمانوں کے بھی جانی دشمن تھے، جو قبائل تھے سلیم اور غطفان۔ چنانچہ جمادی الاخرہ کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع موصول ہوئی کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ نجدی راستے سے گزرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر قریش کے قافلوں کا ساحلی راستے سے گزرنا مسلمانوں کے لیے موجب خطرہ تھا تو نجدی راستے سے ان کا گزرنا ویسا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر اندیشہ ناک تھا، کیونکہ برخلاف ساحلی راستے کے اس راستے پر قریش کے حلیف آباد تھے جو قریشی کی طرح مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، اور جن کے ساتھ مل کر قریش بڑی آسانی کے ساتھ مدینہ میں خفیہ چھاپہ مار سکتے تھے یا کوئی شرارت کر سکتے تھے، اور پھر قریش کو کمزور کرنے اور انہیں صلح جوئی کی طرف مائل کرنے کی غرض کے ماتحت بھی ضروری تھا کہ اس راستے پر بھی ان کے قافلوں کی روک تھام کی جاوے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کے ملتے ہی اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کی سرداری میں اپنے صحابہ کا ایک دستہ روانہ فرما دیا۔ قریش کے اس تجارتی قافلے میں ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے رؤسا بھی موجود تھے۔
زید نے نہایت چستی اور ہوشیاری سے اپنے فرض کو ادا کیا اور نجد کے مقام کردہ میں ان دشمنان اسلام کو جا پکڑا، اور اس اچانک حملے سے گھبرا کر قریش کے لوگ قافلے کے اموال اور جو بھی ان کا مال تھا اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی ایک کثیر مال غنیمت کے ساتھ مدینہ میں کامیاب و کامران واپس آئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قریش کے اس قافلے کا راہبر ایک فرات نامی شخص تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوا اور مسلمان ہونے پر رہا کر دیا گیا، لیکن دوسری روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا جاسوس تھا، مگر بعد میں مسلمان ہو کر مدینہ میں ہجرت کر کے آ گیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ مدینہ واپس لوٹے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ حضرت زید آئے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا استقبال کیا اور انہیں گلے لگایا اور ان کا بوسہ لیا۔ شعبان 5 ہجری میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کی طرف روانہ ہونے کی تحریک فرمائی تو بعض روایات کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو مدینہ کا امیر مقرر کیا۔ غزوہ خندق کے دن مہاجرین کا جھنڈا بھی حضرت زید بن حارثہ کے پاس تھا۔ یہ ذکر شاید ابھی کچھ مزید چلے۔ دوسرے اب میں ذکر کروں گا، ایک افسوسناک خبر ہے، جنازہ آ گیا ہوا ہے۔ عزیزہ مریم سلمان گل جو مبارک صدیقی صاحب کی بیٹی تھیں، 17 جون کو 25 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چند روز قبل ان کی بیماری کا پتہ چلا تھا، ہسپتال داخل کرایا گیا زیادہ طبیعت خراب ہونے پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی، جانور نہیں ہو سکیں۔ عزیزہ بچی کے بارے میں جو بھی ان کے ملنے والے ہیں یہی کہا ہے کہ بڑی ملنسار خوش اخلاق بچی تھیں، نمازوں کی بڑی پابند تھیں، ہمدرد اور خدمت گزار تھیں، خلافت سے بھی بڑا محبت کا تعلق تھا، اور مرحومہ نے والدین اور شوہر کے علاوہ اپنی یادگار 2 بیٹیاں نایاب اور دریاب چھوڑی ہیں، نایاب 5 سال کی اور دریاب 1.5 سال کی۔ مریم سلمان صاحبہ کی والدہ گل مبارک صاحب کہتی ہیں کہ پچھلے 6 ہفتوں میں 3 صدمات دیکھنے پڑے ان کو، جو لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ان کو 3 صدمات دیکھنے پڑے، یعنی گل مبارک صاحبہ کے ایک بھائی فوت ہوئے، پھر بہن ہوئی پچھلے مہینے مئی میں، اور اب ان کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے۔ مریم سلمان صاحبہ اپنی جماعت ایپسم کی سیکرٹری نوآبادیات تھیں، بڑی خوش اخلاق، ہنس مکھ اور مستحق افراد کی باقاعدگی سے مدد کرنے والی تھی۔ ان کے حلقہ کی صدر لجنہ نے کہتی ہیں کہ عزیزہ مریم سلمان سیکرٹری نوآبادیات کے طور پر بہت اچھا اور مثالی کام کر رہی تھی، اور نئی احمدی ہونے والی خواتین سے ایسا پیار کا تعلق قائم رکھتی تھیں کہ نئی احمدی خواتین کو جماعت کے نظام سے خود بخود محبت ہو جاتی تھی۔ ایک نئی احمدی خاتون فریدہ نیلسن کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار میٹنگ پر گئی تو مجھے فکر تھی کہ میں خود کو الگ تھلگ محسوس کروں گی، لیکن مجھے دیکھتے ہی مریم کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ آ گئی، اور مسکراہٹ لی میری طرف بڑھی، مجھے گلے لگایا اور سارا وقت میرے ساتھ بیٹھی رہی۔ پھر اس کے بعد بھی گھر میرے لیے چاکلیٹ کا تحفہ لے کے آئی اور مجھے جماعت کی اور خلافت کی برکات بتاتی رہی۔ اسی طرح ایک اور نئی خاتون ہیں احمدی بیت نوموایا اندلیب صاحبہ، وہ بھی کہتی ہیں کہ میرے خیال میں ہر سیکرٹری نوموایا کو مریم کی طرح ہونا چاہیے،
کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی ملاقات مریم سے ہوئی تو اتنے پیار اور محبت سے ملی، مجھے گلے لگا کر مجھے ایک پیار کرنے والی بہن مل گئی. مجھے لگا کہ مجھے ایک پیار کرنے والی بہن مل گئی ہے. وہ میرے گھر میں میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے تحائف لے کر آتی تھی. فون کے ذریعے اور ملاقات کے ذریعے ہر وقت مجھ سے رابطے میں رہتی تھی. دوستوں اور رنگ میں باتوں میں اکثر خلافت کی برکات اور نظام جماعت کے بارے میں بتاتی رہتی تھی. نوآبائیات کی بہترین دوست بنتی تھی، ان کی مدد کرتی تھی، جس سے جماعت کے پروگراموں میں جانے کا شوق پڑ گیا. اور اب یہ نوآبائیاں کہتی ہیں کہ اسی کی تربیت کی وجہ سے اس بچی کی اب میں اس حلقے کی جنرل سیکرٹری بن چکی ہوں، اور اپنی معمولی جیب خرچ سے بچت کر کے وہ خدمت خلق بھی کرتی رہتی تھیں. مریم کے والد مبارک صدیقی صاحب لکھتے ہیں، بڑی باقاعدگی سے خود بات سنتی تھی، ہر کام میں دین کو دنیا پر مقدم رکھتی تھی. وفات سے 2 دن قبل شورا کی مجلس شورا تھی اور مریم ICU میں تھی، اور میں نے اسے کہا کہ میں شورا سے اجازت لے لیتا ہوں لکھ کر نہ اٹینڈ کرنے کی. لیکن مریم کہنے لگی کہ نہیں، آپ میری فکر نہ کریں اور میری وجہ سے جماعت کا پروگرام نہیں چھوڑنا اور شورا میں شامل ہوں، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام سے ہم نے یہی عہد کیا ہوا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے. انگریزی نظمیں بھی لکھتی تھیں، اور ایک انگریزی نظم کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ جب بھی تم نیکی کا کوئی کام کرنا شروع کرو گے تو تمہیں بہت مشکلات آئیں گی اور تمہارے خلوص پر شک کریں گے لوگوں کو اپنا کام کرنے دو اور تم اپنا نیکی کا کام کرتے جاؤ. اسی طرح انہوں نے خلافت پر ایک اردو میں بھی نظم بھی لکھی ہوئی. سینٹ جارجز ہسپتال لندن میں جہاں داخل تھیں، وہاں ان کے لیے جو نرس تھی وہ ایک جرمن عورت تھی. وہ کہتی ہے مریم سے باتیں کر کے مجھے لگتا تھا کہ میں کسی فرشتے سے مل رہی ہوں. گرمیوں میں جب زیادہ گرمی ہوتی تھی یہاں تو اپنے فریج میں پانی کی بوتلیں رکھ دیتی، پھر چھٹی والے دن باہر بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے تو پانی لوگوں کو پلانے کے لیے اوپر لکھ دیتی تھی بغیر کسی قیمت کے مفت پانی ہے. اور انگریز بہت سارے آتے تھے اور اسٹال دیکھ کے رک جاتے تھے، چیزیں لیتے تھے. ایک انگریز عورت کا لکھا ہے انہوں نے مریم سے پوچھا کہ یہ خیال تمہیں کیسے آیا کہ گھر کے باہر تم میز پہ چیزیں پانی اور چاکلیٹ وغیرہ رکھ کے اوپر لکھ دیتی ہو کہ مفت ہے لے جاؤ. کہنے لگے کہ بچوں کو اسکول سے 1 ہفتہ چھٹیاں ہیں اور میں نے بچوں کی تفریح کے لیے سارا ہفتہ ایسا ہی اسٹال لگانا ہے. وہ انگریز کہنے لگے کہ میں تفریح اور سکون کے لیے بچوں کو ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے دور دراز لے کے جاتی ہوں اور مجھے سکون نہیں ملتا. مجھے علم نہیں تھا کہ اصل خوشی اس طرح گھر بیٹھے حاصل ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے. ہمیشہ سلام کرنے اور دوسروں کا حال پوچھنے میں پہل کرتی تھی، اور اگر کسی سے واقفکار سے یا اپنے محلے کے لوگوں سے کچھ دن بات نہ ہوتی تو میسج کر کے حال پوچھتی. ایک یہ بھی خوبی تھی کہ ہمیشہ دوسروں میں اچھی باتیں تلاش کرتی تھی اور پھر ان اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرتی تھی. ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ پر بہت توکل کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت شکر کرنے والی بچی تھی. اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور مغفرت کا سلوک فرمائے. اور جس طرح اس بچی نے اپنے خدا سے امید رکھی تھی، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اپنے پیار کی اس سے سلوک فرمائے اور اپنے پیار کی آغوش میں لے لے، اس کا درجات بلند فرماتا رہے. اور اس کی بچیوں
کو بھی ہمیشہ اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے، اور تمام وہ دعائیں جو اس نے اپنی بچیوں کے لیے کی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کے والدین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر کامل شرح صدر سے راضی ہوں، اور اس کی بچیوں کے لیے مثالی رنگ میں پرورش کرنے والے ہوں، ان کی مدد کرنے والے ہوں، ان کے خامد کو بھی بچیوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دینے والا بنائے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا رہے۔ جو ابھی جمعے کے بعد انشاءاللہ عزیزہ مرحومہ بچی کا نماز جنازہ پڑھاؤں گا، سب اس میں شامل ہوں، جنازہ میں باہر جا کے پڑھاؤں گا، اور آپ لوگ یہیں جو اندر ہیں وہ یہیں اندر رہیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔